جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے اللہ سے جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی عابدی صاحب، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہم کس موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہما آج کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس کا ذکر آتے ہی جبین عقیدت جھک جاتی ہے، یقیناً یقیناً، اور ہماری جبین عقیدت کیا اور اس کا جھکنا کیا۔ آج اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں یہ معتبر مستند متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کا سماں ہوگا، جی اور آپ جانتی ہیں کہ نفسہ نفسی کا عالم بالکل، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص اپنے حساب کتاب کے بارے میں اور سود و ضیاع کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں پریشان ہوگا، جی اور قیامت کی پریشانی کا حال جو ہمیں بتایا گیا وہ بھی عجب ہے۔ لیکن اس اثنا میں آواز آئے گی کہ سب لوگ اپنی نظریں جھکا لیں جی کہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، بے شک خاتون قیامت، بے شک، سیدہ طاہرہ زکیہ مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے نبی کی بیٹی گزر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حشر میں جی کیا حشر وپا ہوگا، بے شک کہ بے کس شک، طریقے سے لوگوں کی آنکھیں جھکیں گی اور آپ کا احترام کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو خاتون قیامت کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو خاتون جنت کہتے ہیں۔ بے شک بے اور شک، کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ہم جتنے بھی بیان کر لیں، اصل فضائل اور اصل ان کی شان تو قیامت کے دن بے شک ظاہر بے ہوگی۔ شک، یقیناً، اسی ہستی پر ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج ان کا یوم وصال ہے، اور بھی روایات ہیں لیکن ایک مضبوط روایت آج کے دن کی یعنی 3 ماہ مبارک رمضان کی بھی ہے، تو اسی ہستی کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہیں، اور جس سلجھے ہوئے انداز سے آپ مطالب بیان کرتے ہیں اور پروگرام کو لے کر چلتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا انیس الحسنین خان صاحب موجود ہیں، آپ بھی اسلام آباد کے ایک بڑے ادارے سے وابستہ ہیں، بلکہ اس کے مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، اور دینی علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب۔ آپ بھی ایک نامور عالم دین اور ایک نامور علمی اور روحانی خانوادے کے فرزند ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اور جنات انشاءاللہ خواہ ہیں، ان سے آج ان کا بھی تعارف کرا دیتے ہیں۔ سید اظہر شاہ ہیں ہمارے ساتھ، خوش آمدید کہیں گے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو
ایوب کے گھر میں محل تر سے جھولوپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نواسے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. دید مانگی ہے ان کی ہے حاکم دید مانگی ہے ان کی اے حاکم میلے بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. ماشاءاللہ خوبصورت نعت پیش کی. اور آج کا جو ایک یہ سماع ہے تقدس والا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور فضائل انشاءاللہ ہم سنیں گے اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کی محفل اور آج کی جو نشریات ہیں ہمیں امید ہے کہ ایک یادگار نشریات ہوں گی. تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے. ہمیں وقفے پر بھی جانا ہے, سوال کرتے ہیں اور پھر جتنا بھی جواب. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, جیسے میں نے کہا کہ جبین عقیدت ہی جھک جاتی ہے اور بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ کہاں ہم اور کہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات. سبحان اللہ. یقیناً سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں جن کی طہارت پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں, جن کی عصمت و پاکیزگی پر خود عصمت اور پاکیزگی ناز کرتی ہے, اور جن کا کردار نہ صرف خواتین اسلام کے لیے بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. قرآن حکیم میں جہاں آیت تطہیر میں سیدہ کائنات موجود ہیں, سب سے بڑھ کر جب آیت مبالغہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بی بی پاک نساءنا و نساءکم کی تفسیر بن کے ساتھ چل رہی ہیں کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم بھی اپنی عورتیں لاؤ. اب وہاں پر امہات المومنین بھی موجود ہیں اور صحابیات بھی موجود ہیں. ان سب کی طرف سے جسے کہتے ہیں شیخ الطائفہ, کوئی ایک ہستی ایسی ہے جو تمام اولیاء کی سردار, تمام خواتین کی سردار جو زندہ اس وقت مدینہ المنورہ میں موجود تھیں, ان تمام خواتین کی نمائندگی بی بی پاک کر رہی ہیں. اور کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اسلام کے دفاع کے لیے. اور ہم تو سیدہ کائنات کو صرف 4 اور 5 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے وجود اثر سے اوجڑی ہٹاتے ہوئے اور اللہ کی توحید کا خطبہ اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کا دفاع کرتے دیکھ رہے ہیں. بی بی پاک کی جب شخصیت کو اور ان کی خوبیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے رسول خدا کو ایک ایسی بیٹی عطا کی تھی کہ صبح قیامت تک نبی کریم بھی فخر کریں کہ اللہ نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू की जानिब भी बढ़ेंगे। जी, और हम तो माशाल्लाह उलमा इकराम मौजूद हैं, वक्फे के दौरान जी, जी, भी बिल्कुल, माशाल्लाह। मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं, बल्कि अभी वो बातें हो रही थी। जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब से कहेंगे कि सैयदा के हवाले से आप क्या फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ू आबिद साहब बहुत वसी है और जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी सीरत और उनके अक़वाल ज़र्री और वक्त बहुत कम है। जनाब सैयदा का नाम है फ़ातिमा। जी जी, हदीस में मिलता है कि जनाब का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा गया कि लोग उनकी मारिफत से आजिज़ हैं। सही, उन्हें शब क़द्र से ताबीर किया गया है, जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद होता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक बेशक, तुम क्या जानो, तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम शब क़द्र की अज़मत और रिफ़अतों को दर कर सको। सैयदा कौनैन भी आसमान अज़मत व फ़जीलत की उन बुलंदियों पर फ़ाइज़ हैं कि जिन्हें शब क़द्र कहा गया है, यानी जिनकी शान की गहराइयों तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। वो बीबी कि हमारी मरकज़ी शख्सियत का नाम, इस्लाम का नुक्ता और महवर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारी अक़ीदतों का महवर और मरकज़ है, ईमान का मरकज़ है। जब वो जनाब सैयदा उनकी बारगाह में आती थी तो ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। वह युक़ब्बिल यदैहि है, उनके हाथों को चूमते थे और कहते मुझे आपसे जन्नत की खुशबू आती है। जब उनके दरवाज़े पे आते थे तो रसूल कायनात के कदम रुक जाते थे, अपनी मर्ज़ी से नहीं रुकते थे बल्कि वही इलाही के पाबंद थे। इस कदर मकाम सैयदा बुलंद था कि अफ़ज़लुल अंबिया भी लोगों को बताते थे कि मैं किस दरवाज़े पे रुका हूँ। और जब आयत तत्हीर नाजिल हुई, जब जाते थे रसूल कायनात सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में, तो पहले दरवाज़े सैयदा पर रुक कर आयत तत्हीर की तिलावत करते थे। तारीख़ के मुताबिक 6 महीने तक या 9 महीने तक ख़त्म मरतबा का ये दस्तूर था कि आयत तत्हीर की तिलावत करते थे और बताते थे कि ये वो अहले बैत हैं और ये वो दरवाज़ा है कि जिसको अल्लाह ताला ने अज़मतों और रिफ़अतों से नवाजा है। मौलाना साहब, हम चाहते हैं वक्फे से कबल साहबज़ादा को भी, हम साहबज़ादा साहब को भी शामिल कर लें। साहबज़ादा सैयद फ़हीम शहज़ाद बुखारी साहब, आपसे भी गुजारिश है, रसूल पाक ने बड़ी मोतबर अहादीस में फ़रमाया, मुस्तनद अहादीस में, कि या फ़ातिमा तुम्हारी रज़ा से खुदा की रज़ा हासिल होती है, यानी मफ़हूम है अहादीस का। और एक जगह फ़रमाया कि तुम्हारे गज़बनाक होने से खुदा गज़बनाक होता है। ऐसे किसी और शख्सियत के बारे में रसूल पाक ने नहीं कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़िबला आबिद साहब, आपका और पूरी चैनल के इंतज़ामिया का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसे मौजू पे मुझे इजहार ख़याल की दावत दी है कि जिस पे कलाम करने से मेरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दा रूहों को ज़िंदगी अता फरमाता है। वाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शक्कीउल कल्ब दिल को सादतमंद बना देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगार इंसान को इस ज़िक्र पाक के तुफ़ैल उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, बल्कि नेकियों में तब्दील फरमा देता है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी फ़मन अग़बदहा अग़बदानी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया गोया उसने मुझे नाराज़ किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अहज़ाब में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। वो इंसान जो हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज़ कर रहा है, वो बवास्ता मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब को नाराज़ करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, नाराज़गी का सबब बनते हैं, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से महरूम करेगा और क़यामत वाले दिन वो दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम फ़ातिमा, एक रिवायत जिस तरह आगा साहब ने बयान की, एक रिवायत में मिलता है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा जानते हो कि मैंने अपनी साहबजादी का नाम फ़ातिमा क्यों रखा है?
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، تو میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیت بنتی لفاطمہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار، کہ اللہ رب العزت نے میری لخت جگر نور نظر کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میری لخت جگر کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے، اور جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی دوزخ سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ آمین۔ سبحان ناظرین کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ سبحان اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اظہر شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ دختر ختم رسول جانے پیغمبر فاطمہ، دختر ختم رسول جانے پیغمبر فاطمہ، دختر ختم رسول جانے پیغمبر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ، لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ، لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ، آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ، آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ، ذی حسب اعلیٰ نسب زہرا لقب ذل ترام، ذی حسب اعلیٰ نسب زہرا لقب ذل ترام، تو سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر فاطمہ، سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر فاطمہ، اے وقار بو ترابی شان حیدر فاطمہ۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل پہ بات کی جائے تو یہ تو گھنٹوں گزر جائیں گے اور اس کا عشر شیر بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور آپ کے فضائل کا پہلو، یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور قرآن پاک اس میں نازل ہوا کہ تبلیغ اسلام کے آغاز سے اور پھر اس کے بعد جو رسول پاک کو مشکلات آئیں اور جو کچھ رسول پاک پر مصائب
جس کو کہنا چاہیے برپا کیے گئے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ساتھ ساتھ رہیں، گویا اسلام کی تبلیغ کی تاریخ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیسے آپ نے رسول کی دلجوئی کی اور کس طرح سے وہ آپ کا ساتھ دیتی. بالکل عابدی صاحب، ہم اس جو ہے سوال کا جواب لیں گے وقفے کے بعد. ناظرین ہمیں ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان، مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی مولانا حیدر علوی صاحب سے وقفے سے قبل ہم نے سوال کیا تھا. جی میں یہ عرض کروں گا کہ بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک مشہور لقب ام ابیہا، جی جی کہ اپنی والد کی خدمت گار ایسی جیسے ماں بیٹے کی خدمت کرتی ہو. یقیناً آپ اس طرح کیئر کرتی تھی، حضور نبی کریم کا ہر حال میں خیال رکھتی تھیں. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کعبۃ اللہ المشرفہ میں اونٹ کی اوجڑی حضور کے جسد اقدس پہ لاد دی جاتی ہے تو بی بی پاک صرف 4 یا 5 سال کی عمر میں اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں اور ان کو فار مکہ سے خطاب کر کے اللہ کی توحید کا بھی دفاع کرتی ہیں اور اپنے بابا کی رسالت کا بھی دفاع کرتی ہیں. گویا خواتین میں پہلی خطیبہ اسلام آپ ہیں کہ جنہوں نے اس چھوٹی عمر میں بھی اللہ کی توحید سے نہ صرف آشنا ہیں بلکہ دنیا کو بھی آگاہی دینے والی ہیں. سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ دونوں ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اٹھنے بیٹھنے میں، نشست و برخاست، کھانے پینے، گفتگو میں کسی کو بھی سیدہ کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کے مشابہ نہیں دیکھا. اور سیدہ ام سلمہ بڑی حیران ہو کر عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ان کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے اور آپ ان کو لے لیں کچھ اپنی آغوش میں. تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں مجھے اس وقت حیرت ہوئی کہ جب میں نے تربیت کا ارادہ کر چاہا اور میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ادب کے اس درجے پر فائز تھیں کہ شاید اتنی مؤدب خاتون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کی تربیت کا لمحہ لمحہ رسول خدا کے ساتھ گزرا. یعنی سفر و حضر میں، غزوات میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں، یہاں تک کہ بیرونی آنے والے وفود بھی جب حضور نبی کریم صاحب الاولاق سے کلام کرنا چاہتے تب بھی سیدہ کائنات کی موجودگی وہاں ہوتی تھی. سیدہ کائنات کا ایک بڑا میجر رول ریاست مدینہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور غزوات میں بھی نظر آتا ہے. حضور کی عام عمومی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم مدینہ سے جانا چاہیں تو سب سے آخر میں بیٹی کے گھر، اور جب مدینہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے حضور اپنی بیٹی کے گھر. تو سیدہ کائنات سے جو رسول اللہ کا لمحہ بلمحہ تعلق تھا، اس نے حضور کی ایک سیرت کا باب النساء اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیدہ کائنات نے مکمل کیا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہے کہ بی بی پاک کو اگر الگ کریں تو سیرت مصطفیٰ نامکمل. بے شک یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، اس پہ مزید بات کریں گے. جی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے. مرحبا اسٹار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے. جی جی آپ اجازت دیں تو سوال کرتے ہیں جناب صاحبزادہ فہیم شہزاد بخاری صاحب سے. صاحبزادہ صاحب، رسول پاک کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول پاک سے کردار میں، گفتار میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں جس قدر مماثلت اور قربت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تھی کسی شخصیت کو نہیں دیکھا. علماء کرام اسی سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت بھی
ثابت کرتے ہیں اور پھر ان کا رسول پاک کے بعد افضل ہونا بھی ثابت کرتے ہیں، فرمائیے گا۔ جناب علی، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، کہ میں نے سیدہ کائنات سے بڑھ کے مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ سورۃ الشورى میں ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا حکم ارشاد فرمایا۔ بالکل ارشاد ہوتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تمہارا اور رب کا جو رشتہ میں نے جوڑا ہے، اس پہ کوئی اجر کا میں مطالبہ نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ کن ہستیوں کی مودت ہم پہ لازم ہے، واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والفاطمہ وعلی وابناہما، فاطمہ کی مودت اللہ نے لازم قرار دی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی مودت واجب قرار دی ہے، اور ان کے صاحبزادوں حضرت امام حسن و حسین کی مودت کو اللہ نے قرآن مجید میں ہم پہ اوپر فرض کیا ہے۔ اچھا، یہاں بھی جو ذات مرکز بن رہی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، حضرت زہرا کے شوہر، حضرت زہرا کے صاحبزادے، اور پھر رسول پاک کو دیکھیں تو حضرت زہرا کے والد۔ بالکل ایسا ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے سیدہ کائنات کو وہ مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے، وہ فضائل اور مناقب عطا فرمائے تھے کہ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، آپ اس ہستی کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ ہستی جو کل ایمان ہے، آپ اس کے بھی ایمان کی تکمیل کا باعث بن رہی ہے۔ اور وہ ہستیاں جو جنت کی مالک ہیں، حسن و حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان ہستیوں کی جنت بھی سیدہ کائنات کے قدمین شریفان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا انیس الحسنین صاحب، آپ اس میں کیا خوبصورت باتیں کیوں کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ میں کیونکہ وقت کم ہے، صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ختمی مرتبت خالق کائنات کے بعد وجہ تخلیق کائنات ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کوئی شک نہیں، کوئی وہ محبوب کبریا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سب سے بڑا ہدیہ عطا فرمایا ہے وہ جناب سیدہ کائنات ہے، واہ واہ، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر اکرم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور ہادی برحق ہیں، ان کا ہم و غم یہ تھا کہ دنیا کی ہدایت ہو اور وہ سب کو جنت کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تقاضا بجا فرمایا، آغا صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں اور شہروں میں رہنے والے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو عابدی صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم جوڑیں گے۔ جی، اور آج ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جس شخصیت پر گفتگو ہے، 3 ماہ مبارک رمضان، ایک روایت کے مطابق سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال، تو اس پر ہم گفتگو آپ کی شخصیت پر، آپ کے فضائل پر۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، فضائل پر آپ علماء نے بہترین گفتگو فرمائی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو رسول اللہ نے اپنی احادیث میں ایک معیار قرار دے دیا۔ کبھی کہا کہ آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کبھی کہا آپ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کبھی کہا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور یہ انکنڈیشنل ہیں، یعنی کوئی کنڈیشن آگے پیچھے نہیں ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت عصمت کا اور
عمل کا معیار ٹھہر رہی ہے۔ یقیناً اس وقت جو عالم اسلام کے اندر ایک بے راروی کا، بے حیائی کا جو طوفان ہے اور طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اگر ہم اس کے آگے پل باندھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا کردار خواتین کے لیے ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ آپ نے اپنے ادوار کے اندر جہاں ایک طرف بے حیائی پورے عروج پر تھی، خود اپنے کردار کے ذریعے آپ نے ایک ضابطہ اخلاق متعین کر دیا کہ ماں کے طور پر یوں آپ نے بننا ہے کہ حسن و حسین جیسی تربیت کریں، بیوی کے طور پر آپ کا یوں کردار ہونا چاہیے کہ خود اپنی حیثیت، دیکھیے کتنے فضائل کے باوجود مولا علی شیر خدا کی خدمت پہ معمور ہیں، اور بطور بیٹی کس طرح ام ابیہا کا کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور ان کی عزت کا پاس رکھنا ہے۔ آج کسی بھی روپ میں عورت ہے تو اس کے لیے سیدہ کائنات کا کردار سب سے آئیڈیل کردار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نصاب تعلیم یکساں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک پورا عنوان سیدہ کائنات کے نام سے ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اور دیگر مذاہب کی خواتین بھی مکمل اور کامل و اکمل رہنمائی اس ہستی سے لے سکیں جو ہستی رسول اللہ کے آنگن میں جب کھیلتی ہیں تو انا آتینا کل کوثر کہہ کر پروردگار عالم اپنے محبوب کو بشارت عطا فرما رہے ہیں، حبیب ہم نے وہ خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے کہ فصل لربک ونحر، کہ شکرانے کے طور پر اب سجدہ ریز ہو جائیں کہ ہم نے آپ کو سیدہ عطا فرما دی ہیں، ونحر اور صدقہ و خیرات کرے راہ خدا میں، ایسی عظیم ہستی کہ جن کے آنے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ شکر اور صدقہ و خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ ان کے کردار سے محروم ہے اور ان کی تربیت سے محروم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کو بھی اور وہ ہمارا طبقہ جو نصاب تعلیم ترتیب دے رہا ہے ان پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم سیدہ کے بغیر کس طرح ایک مکمل معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، ایک چیز جو ابھی سورہ کوثر کا حوالہ دیا جناب قبلہ نے کہ ابتر کہا گیا رسول پاک کو نعوذ باللہ، اور کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم نے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا کر دی ہیں اور یہ آپ کے دین کی بقا کی ضمانت ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو تو ہے خیر کثیر، لیکن خود پھر اولاد فاطمہ نے اور حضرات حسنین کریمین علیہم السلام اور پھر آگے ان کی اولادوں نے دین کے لیے جس قدر قربانیاں دیں، تو وہ بھی جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جو فرزندوں کی سیرت ہے فرزندان کی وہ امہات سے بنتی ہے۔ تو حضرت زہرا کی شخصیت کا ایک یہ پہلو بھی ہے پھر کہ آپ کی اولاد ہے جس کی وجہ سے دین باقی ہے۔ یقیناً جیسے وقفے سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہدیہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ان کا ہم و غم یہ تھا کہ ساری کائنات کی ہدایت ہو جائے، انسانیت کی ہدایت۔ حریص کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جو اس میں کسی حد تک اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ امت کی ہدایت میں ان کا ہم و غم یہ تھا کہ سب کی ہدایت ہو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ دیا تھا کہ ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ واہ واہ واہ، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے وہ چیز کہ جس پر پیغمبر راضی ہو جائیں وہ امت کی ہدایت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور وہ ہدیہ جو خداوند متعال نے رسول کائنات کو عطا فرمایا، انا آتینا کل کوثر۔ واہ واہ، آپ کا ہم و غم یہ ہے، آپ اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ختم کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ جو فکر لاحق ہے کہ امت گمراہ نہ ہونے پائے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اور لوگ جو آپ کو تانا دیتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ کا سلسلہ اور آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، ہم نے آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا عطا کی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کا مشن بھی باقی رہے گا اور اس وسیلے سے کائنات کی ہدایت بھی وقفہ ہمیں یہاں پر لینا ہے۔ جی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقفے کے بعد۔ مرحبا رمضان
افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے وہ کچھ میسیجز لیں گے۔ جی پہلے جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پر مبنی پروگرام، اور کیا خوبصورت فضائل اور سیرت بیان ہوئی۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ آخری میسیج کے طور پر آج۔ میں یہ کہوں گا کہ سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ اگر عزت اور عظمت چاہتے ہو تو وہ یقیناً سیدہ زہرا کے قدموں کے اوپر ہے، اور جو بھی اس گھر کے ساتھ وفاداری کرتا ہے وہ روز اول سے آج تک اللہ نے اسے عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک بے شک، خوبصورت پیغام۔ جی جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب۔ میں مختصر پیغام یہ دینا چاہوں گا، خود جناب سیدہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرماتی ہیں کہ حبیبا الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ آپ کی دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا، 2 قرآن مجید کی تلاوت، اور 3 راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں سیرت جناب سیدہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ان کی عبادت کا پہلو ہے، جہاں ان کی معرفت کا پہلو ہے، راہ خدا میں انفاق، اور بی بی کے اقوال ہی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے تاکہ لوگوں میں خلوص مستحکم ہو۔ ہمیں اس مقدس مہینے میں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب آل محمد یوماً خیر من عبادت سنۃ، کہ اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار کی محبت کو شامل کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے، تاکہ معاشرے میں جو انتشار اور افتراق ہے اس کے بادل چھٹ جائیں اور اتفاق اور محبت اس امت میں قائم ہو سکے۔ واہ، بہت خوب۔ عابدی صاحب اگر آپ بھی کوئی پیغام دینا میں تو وہ اقبال کے 4 مصروں سے ختم کروں گا۔ اقبال نے کہا تھا، اور کیا خوبصورت، شاید تاریخ میں ایسی بات نہیں کہی گئی، کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰست، کہ مجھے شریعت کا پاس ہے اور مجھے حضرت ختم مرتبت کے دین کا لحاظ ہے، اور ظاہر شریعت نے میرے پاؤں باندھ دی ہیں، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہا بر خاک او پاشید می، کہ میں حضرت زہرا کی قبر کا طواف کرتا اور ان کی مٹی پر سجدہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس نشست کا، اس پروگرام کا ہم اختتام کرنا چاہیں گے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جاتے جاتے اظہر شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے اختتامی کلام پیش کریں۔ کہو اجر رسالت ہے، در زہرا پہ جھک جانا، کہو اجر رسالت ہے، در زہرا پہ جھک جانا، سعادت ہی سعادت ہے، در زہرا پہ جھک جانا، دیا سلمان و جابر نے یہی پیغام دنیا کو، دیا سلمان و جابر نے یہی پیغام دنیا کو، ہماری کل عبادت ہے کہ در زہرا پہ جھک جانا، ہماری کل عبادت ہے در زہرا پہ جھک جانا، اور سبب پوچھے اگر اس کا کوئی تو اسے کہہ دینا، سبب پوچھے
اگر اس کا کوئی تو اسے کہہ دینا. کیا کہہ دینا؟ علی والوں کی عادت ہے درِ زہرا پہ